اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے لیا پختہ عہد انبیاء علیہم السلام سے کہ جب میں دوں تم کو کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، البتہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہا اللہ تعالیٰ نے کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم قبول کرتے ہو اس پر میرا عہد؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو ان سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہا اللہ تعالیٰ نے پس تم گواہ ہو جو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس جو شخص پھر جائے بعد اس کے اپنے وعدے کے، پس یہی لوگ ہوں گے پھر نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہر نبی سے وعدہ لیا کہ اس کی زندگی اور اس کے دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو وہ اس پر ایمان بھی لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ تو جب نبی جو ہوتا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ آنے والے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، تو پھر امتوں پر تو سب سے اولا پھر ہوا، یعنی امت کو تو پھر ضروری ہوا کہ اس پر ایمان لائیں، جب کہ امت کا نبی پر ایمان لا رہا ہے تو پھر امت کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اس کو دوسرے آنے والا جو اس کے بعد نبی تھا اس کے بارے میں اس نے اپنی امت کو خوشخبری بشارت بھی دی اور اس کی کتاب میں اس آنے والے دوسرے نبی کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہے، یعنی ہمارے جو نبی ہیں آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ نہیں عہد لیا گیا، چونکہ ان کے بعد نبی آتے رہے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے آپ سے یہ عہد نہیں لیا گیا، باقی سے لیا گیا۔ تو اس میں بعض نے تو مفسرین نے اس کو عام کیا ہے کہ ہر نبی یعنی جو آتا ہے اس کا دوسرا نبی آنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بعض نے اس کو صرف خاص کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ جب میرے آخر الزمان پیغمبر آئیں گے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی تصدیق بھی، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، باقی نبیوں کے بعد تو نبی آتے رہے اور کئی نبی ہم اثر بھی رہے ہیں، یعنی ایک زمانے میں بھی، جیسے سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط، اور اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ اور سیدنا حضرت یحییٰ تو موسیٰ، اور اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، تو یہ قریب ہی رہے ہیں۔ تو باقی نبی جو ہیں وہ آتے رہے، اپنا اپنا وقت گزارتے رہے، پھر دوسرا نبی آتا رہا تو اس کی نبوت شریعت ختم ہو جاتی رہی، دوسرے کی نبی کی چلتی رہی۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الاحزاب میں آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ہم نے آپ کو نبی بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے نا قیامت سے پہلے، انہوں نے نبی بن کر نہیں آنا، آپ کی امتی بن کر آنا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اس میں وعدہ ہے۔ تو دو اللہ تعالیٰ نے عہد لیے ہیں، ایک عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا تھا جو ہم موجود ہیں، جو چلے گئے ہیں، جنہوں نے آنا ہے پوری اولاد آدم سے، تو وہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو ہم سب نے ادھر اقرار کیا ہوا ہے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اسی رب کو وعدہ یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ جاری و ساری کیا۔ تو دوسرا یہ عہد ہے انبیاء علیہ السلام سے، تو یہ بھی عالم ارواح سے ہی ہوا۔ تو اس میں صرف نبی تھے شامل، انبیاء علیہ السلام اس میں ہم تم نہیں شامل تھے، صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، یعنی جو میں تم کو کہہ رہا ہوں اس طرح کرو گے اور اس پر میرا عہد بھی لیتے ہو؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اسی طرح کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے موقع پہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے فلسطین میں، ادھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو پھر آپ نے ان کو امامت کروائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، تورات کے کچھ ورقے پکڑے ہوئے تھے تو ان کی تلاوت کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار جو تھے نا وہ بدل رہے تھے، یعنی پریشانی آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر اپنے خیال سے پڑھتے رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر کو روکا کہ عمر دیکھو حضور کی طرف، کہ حضور کا تو چہرہ بدلتا جا رہا ہے آثار، تو تم کیا کر رہے؟ تو پھر جب انہوں نے نگاہ اٹھائی تو اسی وقت بند کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ کر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جب میں آ گیا ہوں پھر میرے ہوتے کسی کی نبوت نہیں، تو جب میں آ گیا ہوں اللہ نے مجھے قرآن دے دیا، میرے قرآن کے ہوتے پھر کوئی اور کتاب نہیں۔ تو جس طرح نبوتیں ختم ہو گئی ہیں اسی طرح کتابیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب صرف قرآن پاک ہی قیامت تک چلے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم گواہ ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم بھی گواہ ہو جو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو فرمایا پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے گا تو وہ پھر نافرمانوں میں سے ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے تو کوئی پھر سکتا ہی نہیں، لیکن احتیاطی طور پہ تنبیہ ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا سمجھانا چھوٹے کو بڑے کو، تو مقصد چھوٹے کو ہوتا ہے بڑے کو بات کر کے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین، حالانکہ اسی کے مطیع ہیں جو آسمان و زمین میں ہے خوشی اور ناخوشی سے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، جب کہ آسمان و زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مطیع ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ آگے سے چون چرا نہیں کرتے۔ تو جب سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطیع اور فرما بردار ہیں تو فرمایا تم پھر اسلام سے کیوں دور رہتے ہو، تم پھر کیوں اسلام کو چھوڑ کر آگے اور کوئی دین تلاش کر رہے ہو، اور فرمایا اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہہ دیجیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو دیے گئے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبی اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے ہی فرما بردار ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ طریقہ کیا ہے، کہ پہلے نبیوں پر بھی ایمان رکھنا ہے اور اپنے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہے، چونکہ جو پہلے لوگ تھے یہود و نصارہ وہ یہ کام نہیں کرتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نے ماننا سب کو ہے لیکن اطاعت صرف آپ کی کرنی ہے۔ تو اس لیے آج مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں، سب اللہ کے نبی تھے، کتابوں کو مانتے ہیں، تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں ہیں نازل کردہ، لیکن
اب احکامات قرآن پاک کے چلیں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی یہودی عیسائی غیر مسلم اہل کتاب میرے بارے میں سنے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں، تو پھر میرے آنے کے بعد بھی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، اگر اپنے نبی پر ایمان لائے گا، مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، پھر مجھ پر بھی ایمان لے آتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا کریں گے، ڈبل اجر ثواب عطا کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دین کا معنی ہے اللہ کے احکامات کا تابع ہونا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو دین اسلام کے علاوہ جو میں نے پسند کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو اس کا دین ہم نے قبول ہی نہیں کرنا، اور وہ نقصان اٹھائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔